بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ابن تیمیہ رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ مرد کسی عورت سے محبت کرتا ہوں مگر اس عورت کی شادی کسی اور کے ساتھ ہو گئی ہوں، تو محبت کرنے والا مرد اگر اس عورت کے حق کی مہر جتنا مال صدقہ کرے تو امید ہے اللہ رب العزت جنت میں اس عورت کو اس مرد کی بیوی بنا دے گا۔ جو لوگ زیادہ پیدل چلتے ہیں انہیں بہت ساری دواؤں کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، مثلا نیند کی گولیاں، قبض اور بد ہضمی سے نجات حاصل کرنے والی اور درد دور کرنے والی دوائیاں۔ ناصرین، ازوا بنو مستلق 5 ہجری میں ہوا۔ مدینہ طیبہ سے مغرب کی طرف قدیر کے علاقے میں ساحل سمندر کے قریب یہ قبیلہ ایک چشمے کے پاس رہتا تھا۔ اس ازوا کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 700 صحابہ کرام کے ساتھ مدینہ طیبہ سے نکلے تھے۔ بنو مستلق کے لوگوں نے ازوا حد میں قریش مکہ کا ساتھ دیا تھا۔ اس ازوا میں بدقسمتی سے منافقین کی ایک جماعت عبداللہ بن ابی کی قیادت میں شامل ہو گئی۔ مسلمانوں نے یہ جنگ بڑے آسانی سے جیت لی۔ منافقین کو اس سے شدید رنج پہنچا۔ ان منافقین کی یہ خواہش تھی کہ مسلمان شکست کھا جائیں تاکہ ان کے سینے ٹھنڈے ہوں۔ جبکہ اس جنگ میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی تو منافقین نے مہاجرین اور انصار کے درمیان جاہلی تعصب کو ہوا دینے کی کوشش کی۔ ہوا یوں کہ ایک مہاجر اور ایک انصاری کے درمیان اپنے جانوروں کو پانی پلانے پر جھگڑا ہو گئی۔ مہاجر نے انصاری کو لات مار دی۔ انصاری نے ساتھیوں کو آواز دی، ہائے انصار! مہاجر نے بھی پکارا، ہائے مہاجرین! دونوں طرف سے لوگ اکٹھے ہو گئے۔ منافقین نے اس چھوٹی سی بات کا فائدہ اٹھانا چاہا۔ ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً موقع پر پہنچ گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما بال داول جاہلیہ، یہ جاہلیت کے فکار کیا ہیں؟ لوگوں نے بتایا کہ ایک مہاجر نے کسی انصاری کو لات مار دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دعوها فإنها متنة، اس بات کو چھوڑو، یہ بدبودار بات ہے۔ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی ٹھنڈے ہو گئے، اپنی گردنوں کو جھکا دیا اور اپنے خیموں میں واپس چلے گئے۔ ادھر منافقین کو بڑی تکلیف تھی کہ مسلمانوں نے آخر آپس میں جھگڑا کیوں نہیں کیا۔ جہاں تک رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کا تعلق تھا، وہ تو غصے میں آپے سے باہر ہو گئے۔ اس نے کہا، کیا باقی مہاجر نے ایک انصاری کو لات ماری ہے؟ اللہ کی قسم، ہم مدینہ طیبہ لوٹے گی تو ہم میں سے عزت والا ذلیل کو نکال باہر کرے گا، یعنی ہم مہاجرین صحابہ کو مدینہ سے نکال باہر کریں گے۔ منافقین کے سردار عبداللہ بن ابی کی اس ساری گفتگو کو چھوٹی عمر کا ایک صحابی زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سن رہا تھا۔ اس نے عبداللہ کی یہ بات اپنے چچا کو بتا دی کہ میں نے ایسا سنا ہے۔ اس کے چچا نے یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دی۔ اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی وہاں موجود تھے۔ انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، مجھے اجازت دیجیے میں اس منافق کی گردن اتار دوں۔ اور دوسری روایت کے مطابق سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، عباد بن بشر انصار کے سردار کو حکم دیجیے کہ جا کر اسے قتل کر دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، داہ لا یتحدث الناس ان محمد یقتل اصحابہ، اسے چھوڑ دو عمر، لوگ یہ نہ کہیں محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کرتا ہے، کیونکہ عبداللہ بن ابی تو بظاہر خود کو مسلمان کہلواتا تھا۔ ادھر عبداللہ بن ابی کو معلوم ہوا کہ زید بن ارقم نے جو باتیں سنی ہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دی گئی ہیں، تو وہ دوڑا دوڑا آیا اور قسمیں کھانے لگا کہ زید نے جو باتیں آپ کو بتائی ہیں میں نے ہرگز نہیں کہی، ایسی کوئی بات تو سرے سے ہوئی ہی نہیں، زید تو ابھی بچہ ہے۔ عبداللہ بن ابی کی قسموں اور یقین دہانی کی کوششوں کو دیکھ کر بعض صحابہ کرام نے بھی عرض کی کہ ممکن ہے لڑکے کو سننے میں الٹی لگی ہو۔ العرض یہ بدترین منافق قسمیں کھا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی سچائی کا یقین دلانے میں کامیاب ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کو بلوا بھیجا اور پوچھا کہ زید، تم نے یہ باتیں خود سنی ہیں؟ انہوں نے تصدیق کی۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی کے ساتھیوں کو بلا بھیجا، ان سے پوچھا تو انہوں نے قسم کھائی کہ عبداللہ نے ایسا کچھ نہیں کہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قسموں کا اعتبار کرتے ہوئے انہیں جانے دیا۔ زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، مجھے اس سے اتنا شدید صدمہ ہوا کہ پہلے ایسا صدمہ کبھی نہ ہوا تھا۔ میں گھر میں بیٹھ گئے۔ چچا نے کہا، کیا تم نے یہی چاہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جھٹلاتے اور تم سے ناراض ہوتے؟ ادھر اللہ رب العزت کی رحمت کو جوش آیا۔ قرآن کریم کی سورۃ المنافقین میں آیت نازل فرما دی گئی
جس میں منافقوں کے کردار کو واضح کر کے بتایا گیا کہ وہ جھوٹے ہیں۔ ان آیات میں واضح طور پر زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کی صداقت بیان کی گئی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک ساتھی کو حکم دیا، جاؤ اور زید بن ارقم کو بلا کر لاؤ۔ وہ زید رضی اللہ عنہ جو گھر میں پریشان حال بیٹھا ہے، اسے پیغام ملا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں یاد فرما رہے ہیں۔ وہ جلدی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں پہنچ گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چھوٹے سے صحابی کو تسلی دی، اسے تبکی دیتے ہوئے ارشاد فرمائے، ان اللہ قد صدق یا زید، اے زید بے شک اللہ نے تمہیں سچا قرار دیا۔ ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زید کو محبت اور پیار کے ساتھ کان سے پکڑا اور ارشاد فرمائے، احاذ الذی اوفی اللہ باذنہ، یہی ہے وہ جس کے کان سنی بات کو اللہ تعالیٰ نے سچ قرار دیا ہے۔ اس کے بعد ابن ابی کوئی شرارت کرتا تو اس کی قوم کے لوگ بھی اسے ڈانٹ پھلاتے۔ اب اس کے اپنے ساتھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے قتل کی اجازت مانگتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم درگزر فرماتے رہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے فرمایا، عمر اب بتاؤ اللہ کی قسم، اگر میں اس روز اسے قتل کرا دیتا جب تم نے کہا تھا تو اس کی قوم کے لوگوں کے لیے اسے ہضم کرنا آسان مشکل ہو جاتا۔ آج کیفیت یہ ہے اگر میں اس کے قتل کا حکم دوں تو وہ خود اسے قتل کر دے گی۔ اس پر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے عرض کی، اللہ کی قسم، مجھے معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان میری بات سے کہیں زیادہ بابرکت ہے۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھائی جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ معرکہ موتا میں شہید ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو طیار کا لقب دیا تھا۔ ان کی شادی سیدہ اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہ سے ہوئی تھی۔ ان کے چھوٹے چھوٹے 2 بچے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی ان کی شہادت کی اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر تشریف لے گئے۔ سیدہ اسماء رضی اللہ عنہ سے فرمایا، ائتنی ببنی جعفر، جعفر کے بچوں کو میرے پاس لاؤ۔ بچوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا زاد بھائی کے بچوں کو سینے سے لگائے، اپنی ناک مبارک کو پیار سے ان کے گالوں سے لگائے، انہیں بوسہ دی۔ صحابہ کرام نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئی۔ سیدہ اسماء رضی اللہ عنہ پاس کھڑی تھی۔ اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کے پاس جعفر اور ان کے ساتھیوں کے متعلق کوئی خبر آئی ہے؟ دراصل اسے معلوم نہ تھا کہ اس کا شوہر حضرت جعفر رضی اللہ عنہ شہید ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اصیبوا ھذا الیوم، وہ آج شہید ہو گئے ہیں۔ یہ سن کر اسماء رضی اللہ عنہ رونے لگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ اسماء رضی اللہ عنہ کو تسلی دے رہے ہیں۔ فرمایا، لا تبکوا علی اخی بعد الیوم ادعوا لی بنی اخی، میرے بھتیجوں کو میرے پاس لاؤ اور دیکھو، آج کے بعد میرے بھائی پر رونا نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، لا تعفلوا آل جعفر من ان تصنعوا لهم طعاما، جعفر کے اہل خانہ کے لیے کھانا تیار کرنے میں غفلت نہ کرنا، فإنهم قد شغلوا بأمر صاحبهم، وہ سب جعفر کے صدمے سے نہ ڈال ہیں۔ سب سے پہلے جعفر رضی اللہ عنہ کا بیٹا محمد آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، یہ تو ہمارے چچا ابو طالب سے ملتا جلتا ہے۔ پھر عبداللہ کو سینے سے لگائے، ارشاد فرمائے، یہ تو صورتاً اور سیرتاً میرے مشابہ ہیں۔ کائنات کی سب سے مشفق شخصیت ننھے سے عبداللہ کا ہاتھ پکڑ کر دعا فرما رہی ہیں، اللہم اخلف جعفرا فی اہلہ وبارک لعبداللہ فی صفقۃ یمینے، اے اللہ جعفر کے بعد اس کے گھر والوں کی کفالت فرما اور عبداللہ کی تجارت میں برکت عطا فرما۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو 3 بار دہرا رہے ہیں۔ بچے چھوٹے چھوٹے تھے، ان کی عمر اس وقت کم و بیش 8-10 سال تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجام کو طلب کر کے بچوں کے بال منڈوائے۔ سیدہ اسماء رضی اللہ عنہ کو فطری طور پر محتاجی اور فقیری کا ڈر تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی تسلی دی اور فرمایا، العیلۃ تخافین علیہم وانا ولیہم فی الدنیا والآخرہ، کیا تم ان کی محتاجی سے ڈرتی ہو؟ گھبراؤ نہیں، میں دنیا و آخرت میں ان کا سرپرست ہوں۔ عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ بعد میں عرب کے بڑے مشہور اور کامیاب تاجر ثابت ہوئے۔ اللہ رب العزت نے انہیں بے حد وحساب مال عطا فرمایا۔ یہ اتنے بڑے صحیح تھے کہ عربوں کے ہاتھ صحاوت میں ضرب المثل بن گئے۔ ناظرین، ایک عربی شخص اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک روز میں اپنی جگری دوست کو فون کیا اور کہا، آج شام کو میں اپنے بیگم کے ہمراہ تمہارے گھر آؤں گا۔ دوست نے یہ سنتے ہی کہا، مرحبا، خوش آمدید، بڑے اچھے وقت پر یاد کیا، میری تم سے ایک چھوٹی سی درخواست ہے۔
میں نے استفسار کیا کہ وہ کیا؟ کہنے لگا جیسا کہ تم بڑے شہر میں رہتے ہو تو میں چاہتا ہوں کہ تم وہاں سے آتے ہوئے وہاں کی سب سے مشہور اور مہنگی بیکری سے 2 پاؤنڈ کا فریش کیک بھی لیتے آؤ، اور اس کے ساتھ فلا چاکلیٹ، فلا بسکٹ اور فلا جوس بھی لیتے آنا۔ میں نے کہا کیوں؟ کیا یہ تو ہماری دعوت کا اہتمام ہے کیا؟ دوست نے کہا نہیں، یہ تمام اشیاء میرے بیٹے کی پسندیدہ ترین چیزیں ہیں، اور آج میں اپنے بیٹے کے ساتھ اس کی کامیابی کا جشن منانا چاہتا ہوں، لیکن اس وقت میں باہر نہیں جا سکتا، اور میں اسے اس بات کا احساس دلائے بغیر حیران کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے دوست کی مطلوبہ چیزیں خریدی، پرتعیش بکری کا بل بھی ٹھیک ٹھاک بن گئے۔ میں نے رقم ادا کی، سامان لیا اور دوست کے گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ جب وہاں پہنچے تو تھوڑی دیر بعد ہی اس دوست نے اپنے بیٹے کو سرپرائز دیتے ہوئے جشن کا اہتمام کر دیا، اور وہ شام خوشیوں سے بھر گئی۔ رات گئی جب میں نے دوست سے اجازت چاہی تو اس نے کہا میرے پاس کیک کا ایک بڑا ٹکڑا بچا ہے، براہ کرم مجھے شرمندہ نہ کیجیے گا اور اسے اپنے بچوں کے واسطے لے جائیں۔ اس نے فقط وہی ڈبہ مجھے تھما دیا جو میں لایا تھا۔ اس ڈبے کے علاوہ نہیں مجھے وہ رقم دی جو میں نے خرچ کی تھی، اور نہ ہی پیسوں کا ذکر کیا۔ میں وہاں سے رخصت ہوا اور واپسی پر سارے راستے اسے کوستا رہا، اور اس وقت کو کوستا رہا جب میں نے اسے بتایا کہ اس کے ساتھ کچھ وقت گزارنے کے لیے آ رہا ہوں۔ گاڑی میں میرے بیگم نے کہہ کر تسلی دینے کی کوشش کی کہ شاید آپ کا دوست ادائیگی کرنا بھول گیا ہے، وہ کل ضرور یاد کرے گا اور آپ کو فون کر کے معذرت کرے گا اور پیسے بھی بھجوا دے گا۔ لیکن میں کہتا رہا کہ اس نے مرتون بھی نہیں پوچھا، لہٰذا یہ رویہ دوستی کا استحصال اور آداب و احترام کے منافی ہیں۔ میں بدستور غصے میں بڑبڑاتا رہا۔ گھر پہنچ کر بیگم کو کہا کہ شیخ صاحب نے جو کیک کا ٹکڑا تھما کر احسان کیا ہے، وہ کیک کا ٹکڑا بچوں کو کھلا دو، کم از کم کچھ تو تسکین ہو۔ اس نے ڈبہ کھولا تو اس میں کیک کا ٹکڑا اور پوری رقم کے ساتھ شکریہ کا رکا ملا، جس پر یہ الفاظ تحریر تھے: میرے دوست، باوجود اس کے کہ یہ بڑی رقم ہے، مگر میں جانتا ہوں کہ تم مجھ سے کسی بھی صورت میں پیسے نہیں لوگے، اس لیے میں نے تمہارے علم میں لائے بغیر پیسے ڈبے میں رکھ دیے ہیں۔ میں حیران کم اور شرمندہ زیادہ تھا، اور اس وقت کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا کروں۔ میں نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ اس دوران میں نے اپنے دوست کے متعلق جو رائے بنا لی تھی، کیا میں اپنے دوست سے اپنے برے خیالات کے لیے معذرت کروں اور معافی مانگوں؟ اس نے کہا آپ کے متعلق اس کا جو حسن ظن ہے اسے اس پر قائم رہنے دیں، اور آپ بھی دوسروں کے بارے میں اچھا گمان رکھیں۔ ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا چہرہ ہمیشہ جوان رہے تو پھل اور سبزیاں باکثرت کھایا کریں۔ کھانے کے بعد گڑ کھانے سے زندگی بھر آپ کا ہاضمہ بہتر رہے گا۔ معدے کی تیزابیت ختم کرنے اور پیٹ کی صفائی کرنے کے لیے دہی اور اسپیغول ملا کر کھائیں۔ اگر آپ کے خون میں کولیسٹرول کی مقدار بڑھنے لگے تو بھنے چنے کھایا کریں۔ عیسائی ماہرین کے مطابق انسان صرف مکھن اور آلو کھا کر کئی سالوں تک زندہ رہ سکتا ہے، کیونکہ ان دونوں میں وہ تمام غذائی اجزاء پائے جاتے ہیں جو کسی انسان کی زندہ رہنے کے لیے لازمی ہیں۔ چنبیلی کا پھول سون کر سونے سے خواب اچھے آتے ہیں۔ سانس لینے میں تکلیف ہو تو ادرک والی چائے پیا کرو۔ دودھ کے ساتھ ڈبل روٹی کھانے سے دبلا پن دور ہو جاتا ہے۔ اگر پھیپھڑوں کی خرابی کا مسئلہ ہو تو انگور پر نمک لگا کر کھا لیا کرو۔ کھجور کے ساتھ اہم فوائد: دماغی طاقت بڑھاتی ہیں، سکن اور بالوں کے لیے مفید ہیں، حاملہ خواتین کے لیے بہترین تحفہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ دل کی صحت کے لیے بھی مفید ہیں۔ کھجور کولیسٹرول کنٹرول کرتی ہیں، ہائی بلڈ پریشر کو نارمل کرتی ہیں، اور اس کے استعمال سے پھیپھڑوں کے جملہ مسائل ختم ہوتے ہیں۔ ناظرین، لونگ نظام ہضم کو بہتر بناتا ہے کیونکہ وہ ہاضمے کے حاملوں کو متحرک کرنے میں مدد کرتے ہیں اور ان میں اینٹی بیکٹیریل خصوصیات ہیں۔ لونگ ایسی خصوصیات پر مشتمل ہیں جو کینسر کو روکنے میں مدد کرتی ہیں۔ لونگ ہڈیوں اور جوڑوں کی صحت کو برقرار رکھنے میں مدد دیتے ہیں۔ یہ مدافعتی نظام کو فروغ دے سکتے ہیں کیونکہ ان میں سوزش کی خصوصیات ہوتی ہیں۔ لونگ منہ اور دانتوں کی بیماریوں کے علاج اور دانتوں اور مسوڑوں کے درد کو دور کرنے میں مدد کر سکتے ہیں۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجیے۔ شکریہ۔